بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے پیام صبح میں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، جو گفتگو ہو چکی ہے ماضی میں اس کا ذرا سا ایک ہلکا سا ایک اختصار سے ایک جائزہ لیتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اتمام کیا، نعمتیں مکمل کی، اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، تمام عالمین پر فضیلت دی، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ناشکراپن کیا۔ رفتہ رفتہ ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن کریم کو ماننا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو بشارتیں ہیں جو ان کی کتابوں میں مرقوم ہیں، ان کو ماننا تھا، لیکن نہیں مانا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جب یہودی علماء سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے کہ یہ کون ہیں اور ان کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو یہودی علماء کیا کرتے تھے؟ باتوں کو گھماتے تھے، وسوسے ڈالتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کی آیت یہی ہے، لیکن اس سے قبل ہم نے کل جو بات کی تھی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء سے مخاطبت فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ میری آیات کو اتنا کم قیمت یا اتنا سستا مت بیچو۔ خواتین و حضرات، یہ آیات مخاطبت ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، لیکن ان آیات کو، ان نکات کو، اس پیغام کو، اس درس کو، اس نصیحت کو ہم اپنے پہ اپلائی کریں تو ہمیں کیا محسوس ہوگا؟ اس پر بھی کل بھی بات ہوئی، پرسوں بھی بات ہوئی۔ قرآن کریم کی ہر آیت کو ہم لیں گے اس حوالے سے، اس ذیل میں، اور اس کو حالات حاضرہ سے جوڑیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت جس پر ہم بات کریں گے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب حق کو چھپاؤ نہیں، تمہارے پاس حق آ گیا، تم جانتے ہو، پھر تم کیوں چھپا رہے ہو اسے؟ خواتین و حضرات، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور اگر ہمیں وقت ملا تو پھر آگے ہم بات کریں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور وارکعوا مع الراکعین کے موضوعات پر بھی۔ حالات و واقعات جس طرح میں نے عرض کیا کہ عرب ناخواندہ عمومی طور پر، یہود اس زمانے میں تعلیم یافتہ لوگ شمار ہوتے تھے، اور یہود کے علماء، سبحان اللہ، اور وہاں پر تعویذ گنڈوں کا کاروبار ہو رہا ہے، وہاں بہت سے مسائل ہو رہے ہیں، اور مذہبی دربار لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب، سب آپ سے واقف ہیں، ممتاز عالم دین ہیں۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمس، آج کے مسائل، ان پر ان کا گہرا شعور، ان کا صرف ادراک ہی نہیں بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے آج کے، وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ خواتین و حضرات، سرفراز اعوان صاحب ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام ہے۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جنہیں دین کی سمجھ دیتا ہے وہ اس کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیق صاحب، بہت شکریہ۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ سورہ بقرہ آیات 42 اور 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں آج کے پروگرام کا ڈاکٹر سرفراز احوان صاحب کے سامنے، کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا آپ سے اس کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پہلا سال کن لوگوں سے جنگ کرنے میں گزرا؟ درست جواب مرتدین سے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یا حضرت آمنہ علیہ السلام؟ خواتین و حضرات، درست جواب فرمانے کے لیے ہمارے نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور SMS کا نمبر 3031. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آ رہا ہوں. آپ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ اور ہم جانتے ہیں اس بات کے تعلق سے. آپ یہ فرمائیے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ حق اور باطل کو ملا دینا کیا ہوتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں نا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نئے، حق و باطل نہ کر قبول. یہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ وفضل سیدنا وحبیبنا محمد علی جمیع الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حضرات نے ابھی جو آیہ کریمہ ہم سب کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے تلاوت کی ہے اور ہم نے سنی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ. ٹھیک. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حق وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حق قرار دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود ذالک بأن اللہ هو الحق، اور ہر وہ ہدایت اور تعلیم جو وحی کے ذریعے سے انسانوں کی طرف آئی ہے اور جس کو قرآن کریم نے اس لفظ کے ساتھ، حق کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہی یقیناً حق ہے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. حق وہی ہے جو اتارا گیا ہے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور آگے فرمایا ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. کافر جو ہیں ان کے پاس باطل کے سوا کچھ نہیں، وہ باطل کے پیروکار ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور اہل ایمان حق کے پیروکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اتارا ہے. تو معلوم ہوا کہ وحی کے ذریعے سے
سب سے بڑا ٹھوس سورس آف علم وحی ہے، اور وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم اور ہدایات ہی حق ہیں، اور انسانی تخیل اور فکر اور سوچ کے نتیجے میں سامنے آنے والے افکار اگر ان کو وحی کی تائید حاصل نہ ہو تو یقینی بات ہے وہ باطل ہیں۔ وہ حق تب ہی ہو سکتے ہیں جب ان کو قرآن و سنت کی اور وحی الہی کی تائید حاصل ہو۔ ایک بات میں چاہوں گا کہ کل کی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اختصار کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نعمت کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے احوال کے مناسبت سے، ضرور اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ کی جو زیر بحث آیات ہیں ان کی روشنی میں 13 کے قریب انعامات بنی اسرائیل کے یہاں شمار کیے ہیں، ذکر فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے ایک انعام ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ من یعنی احسان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انیق صاحب، پورے قرآن کریم میں 3 انعامات ایسے ہیں جو نسل انسانی پر کیے گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے من یعنی احسان کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک انعام جو بنی اسرائیل پر ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ بطور احسان ذکر فرمایا وہ ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم پر انعام اور احسان کیا، خود اللہ فرماتے ہیں احسان کیا، اور وہ احسان یہ ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو غلامی کے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی۔ غلامی بہت بڑا کرب ہے، جس کو اللہ کہیں کرب عظیم، وہ کتنا بڑا کرب ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد بالکل یہی الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون ایک مست ہاتھی کی طرح زمین میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے پھر رہا تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے نظریے کے تحت لوگوں کو تقسیم کرو، ان پر حکومت کرو، یہ اس کا تھا۔ اور اس نے ایک طبقے کو خاص طور پر کمزور رکھنا چاہا، یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون اپنی سرزمین کو، اللہ کی سرزمین کو، اور جس علاقے میں وہ برسر اقتدار تھا، اس کو فساد سے بھر دینا چاہ رہا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں اس طبقے پر جو کمزور ہے، اور کیا کریں؟ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں قیادت بخشیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث کریں، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو اقتدار اور قوت بخشیں۔ تو غلامی کے کرب عظیم سے نجات ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور جو دیکھیں فرائض زمانہ کا اسلوب ایک طرح ہی رہا ہے ہمیشہ۔ کل کا فرعون زمین پر مست ہاتھی کی طرح اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اور اب زمین پر اپنے اقتدار کو ثابت کرنے کے لیے جیسے لوگوں کو مغلوب اور ان کو پست رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، آج کا فرعون بھی اپنے طرز عمل میں اس کے سوا کوئی طرز اور انداز نہیں رکھتا، وہی انداز جو اس فرعون کا تھا آج بھی ہے۔ 2 احسانات کا ذکر اور کر دوں اختصار کے ساتھ، سبحان اللہ، اور وہ یہ کہ دوسرا احسان اللہ نے بتایا ایمان۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، لوگ کہتے ہیں آپ پر احسان جتاتے ہیں اسلام لانے کا، ان کو آپ بتائیے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان نصیب کیا ہے۔ اور تیسرا احسان جو اللہ نے بطور احسان کے جتلایا ہے وہ ہستی ہے جس کے ذریعے سے ایمان ملا اور جس کے ذریعے سے نسل انسانی کو آزادی ملی، اور وہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ آزادی ایک اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے جس کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بطور احسان 2 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ذکر فرمایا، اور وہ احسان جو بنی اسرائیل پر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پر بھی کیا۔ جب یہ وقت آئے گا، اس آیت تک پہنچیں گے تو پھر ہم آزادی پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آزادی دی، ہمیں ایک مملکت خدا داد ہمیں حاصل ہوئی۔ کیا ہم اس نعمت کی قدر اس انداز سے کر رہے ہیں جس کا جو حق ہے؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو پر گفتگو بعد میں کریں۔ پہلے ہم ذرا اس آیت پہ بات کر لیں جس آیت پر آج ہمیں بات کرنی ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل۔ یہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حق اور باطل، باطل کو کی اگر لغت میں جائیں یا دیکھیں تو باطل کی تعریف یہ ہوگی کہ تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز جو کوئی اس کی اصل نہیں، کوئی ثابت کوئی نہیں، اس کی اصل نہیں ہو، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہو، وہ باطل ہوتا ہے۔ یعنی نقطہ یہ ملا کہ باطل کی بنیاد نہیں ہوتی۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی اور آپ نے بھی ابتدا میں یہ بات فرمائی، یہ آیت بنیادی طور پر اس یہود کے اس مزاج کو بتا رہی ہے جو ان کا مزاج بن گیا تھا، فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ ٹھیک۔ اور وہ فطرت ثانیہ ایک یہ تھی کہ وہ حق اور باطل کو ملتبس اس طریقے سے ملا دیتے تھے کہ سامنے والا باطل کو حق سمجھ کے قبول کرتا تھا، حالانکہ پیش کرنے والا جانتا تھا کہ یہ حق نہیں ہے۔ ہر معاملے میں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ نہیں، وہ باقی معاملات کے اندر بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اندر بھی، توحید جیسے معاملے میں معلوم تھا کہ غلط کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ نماز کے معاملے میں، باقی معاملات میں ہوتا یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے، وہ جیسے قرآن کریم میں خود آیا ہے کہ تمہارے پاس مجموعہ موجود ہے، جو تم چاہتے ہو وہ ظاہر کر دیتے ہو، جو چاہتے ہو وہ چھپا لیتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، دیکھیں یہ مارکہ حق و باطل تو قیامت تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ مارکہ تو چلتا رہے گا۔ باطل حق سے جب ملتا ہے اور پیش کرنے والا اس طریقے سے چیزوں کو ملتبس کرتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے خود غرضی، اس کی وجہ ہوتی ہے حب جاہ، اس کی وجہ ہوتی ہے حب مال، اس کا منبع ہوتا ہے کبر۔ وہ یہ چاہتا ہے، کیا بات ہے، آپ خود دیکھیں یہ بنی اسرائیل موجود تھے، مدینہ سے لے کے مدینہ، خیبر اور شام تک یہ موجود ہوتے تھے۔ آپ خود سوچیں وہ قوم جو آباد ہوئی ہے اس جگہ پہ آ کے نبی کی تلاش میں، وہ آئی اس لیے تھی کہ نبی کی تلاش میں آئی تھی، وہ اور کسی وجہ سے آ کے مدینہ آباد نہیں ہوئے تھے، یہ آباد اس وجہ سے ہوئے تھے۔ آباد ہونے کے بعد یہ پتا تھا کہ نبی آئے گا، اور جب نبی کی بعثت ہو گئی جب بھی پتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن یہ کبر کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو لوگوں میں یہ بطلان مشہور کیا، نہیں نبی نے تو یروشلم سے آنا تھا، نبی نے تو یہاں سے آنا ہی نہیں تھا۔ تم میں جو یہ بات ہے، اب یہ جو بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ کہاں سے لے کر آئے، اس کی کیا اصل ہے، کس نے یہ تمہیں بتایا تھا کہ نبی نے یروشلم سے آنا تھا؟ کیا تو یہ اس طریقے سے حق اور باطل، اور یہ وہ مزاج ہے، یہ وہ مزاج ہے جو چلے گا قیامت تک، قیامت تک۔ یہاں حق سے مراد توحید ہے، یا حق سے مراد مارکہ ایمان ہے، یا حق سے مراد یہ ہے کہ ایمانیات کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنی بیماریاں آئی تھیں اس امت میں ایسی ہی آئیں گی، طابق النال و بالنال، ایسی ہی آئیں گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے بالکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی آئیں گی۔ اس امت میں بھی آج بیماری یہی ہے کہ ہم اپنی خود غرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش کی وجہ سے خود تو بدلتے نہیں ہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، اس کی تفسیر بدل دیتے ہیں، اس کے اندر وسوسے ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر مسکنسیپشنز ڈال دیتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ نہیں یہ اب اتنی اوتھینٹک سورس تو ہے نہیں، اب تو اور اوتھینٹک سورسز موجود ہیں، ترقی یافتہ قومیں موجود ہیں۔ دیکھیں ایک بات کی طرف میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیان کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو بطور نسل کے بیان کیا ہے، یہ امت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ تمہاری کوئی کسبی چیز نہیں تھی، اللہ ہی نے احسان فرمایا تھا کہ تمہاری نسل میں انبیاء پیدا کیے تھے۔ لیکن آپ خود سوچئے
بنا بر فضیلت، بنا فضیلت، اس وقت جہاں پہ دنیا میں وہ تہذیبیں موجود تھی جن کے اندر ارسطو اور افلاطون موجود تھے، ان کو نہیں گنایا کہ تم فضیلت یافتہ تھے. جب تم میں ارسطو تھے، تم میں افلاطون تھے، تم میں جو ہے وہ منطق عروج پہ تھی، تم میں فلسفہ عروج پہ تھا، چائنا موجود تھا، ایران کی 4000 سال کی حکومت موجود تھی، ہزاروں سال کی حکومتیں موجود تھی. فضیلت گنائی ہے بنی اسرائیل کی. کیا فضیلت گنائی ہے؟ توحید پہ فضیلت گنائی ہے، اللہ نے اپنے احکامات پہ. قیامت تک فضیلت اس پر ہوگی، فضیلت کسی اور چیز پہ نہیں ہوگی. اگر فضیلت کہیں اور تلاش کرو گے تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو گے. یہی وہ چیز ہوگی کہ باطل کو اوپر رکھو گے، حق کو نیچے رکھو گے. اور یاد رکھیے گا دیکھیں، میں سیدھا سا آدمی ہوں. میتھمیٹکس کا ایک بڑا سمپل سا اصول ہے، فلسفے کا بھی اصول ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل کے تابع ہوتا ہے. جب آپ حق اور باطل کو ملتبس کرتے ہیں نا، پلس انٹو مائنس از ایکول ٹو مائنس، ہوتا یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی باطل میں ملوث ہو جاتا ہے اور حق دب جاتا ہے. اس وجہ سے کہ بتانے والا بھی یہود کو یہ نہیں تھا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہود کو معلوم نہیں تھا، وہ جہالت کے شکار ہو گئے تھے، بلکہ مکہ والے تو اس امید میں تھے کہ بھئی یہ علماء کیا فیصلہ کرتے ہیں مدینہ والے، ہم تو اپنے آپ کو، وہ تو بنی اسماعیل کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہم تو بنی اسماعیل میں سے ہیں. لیکن وہ دربار جہاں سجتے تھے، جیسے آپ نے فرمایا، وہاں تو علم کے دربار سجتے تھے. اوس اور خزرج کے علاوہ یہ یہود کے علماء وہاں پر ہوتے تھے. تو مکہ والے بھی اس تلاش میں تھے کہ یہود کی علماء کیا فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں، یہ علماء کیا کہیں گے اس کے بارے میں، کہ وہ نبی کو کیا کہیں گے. لیکن انہوں نے وہی کیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ جانتے بوجھتے اندر سے یہ پتا تھا، آپس میں بیٹھ کے تذکرہ کرتے تھے کہ ہے تو نبی، لیکن مان لیا تو پھر ہماری چودراہٹ جائے گی. ٹھیک ہے، ہماری چودراہٹ سے مراد یہ مذہبی چودراہٹ. ہمارا جو دربار سجتا ہے، یہ دربار کیسے سجے گا؟ کوئی نہیں تو مانے گا، مان کے نہیں دینا ہے. نہیں. اور اگلا کام یہ کرنا ہے کہ وسوسے ڈال دینے ہیں، شکوک و شبہات ڈال دینے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور ایسا خلط ملط کرنا ہے بات کو کہ لوگ کنفیوز ہو کے اٹھیں. یہ یہودی علماء کا رویہ. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب میں اس آیت کو اور اس آیت کے اس مفہوم کو حالات حاضرہ پر میں اس کا ارتباط کرتا ہوں، جوڑتا ہوں. آپ فرمائیے کہ یہ آیت ہمیں آج کیا پیغام دے رہی ہے امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے تذکرے میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. کہ اے اہل کتاب، دین میں غلو کا شکار نہ ہو جاؤ. اور غلو کی ایک شکل یہ بیان کی کہ لا تتبعوا اہواء قوم، لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت شروع کر دو. لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ جناب اجتہاد کریں اور شراب کے جواز کی کوئی صورت نکالیں اور مخلوط مجالس کی اور بے پردگی کی کوئی صورت نکالیں، تو آپ اس کے حق میں کوئی رائے نکالنے کی کوشش نہ کرو. لا تتبعوا اہواء قوم، قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو. قوم چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، یہ تمہارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اس آیہ کریمہ میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے حالات سے اس کی مطابقت کیا ہے، وہ مطابقت بالکل یہی ہے کہ آج لوگ اجتہاد کے نام پر تحریف چاہتے ہیں. اجتہاد کا یقینی بات ہے، اجتہاد کو تو ہوگا اور قیامت تک یقینی بات ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اجتہاد اور چیز ہے، تحریف اور چیز ہے. اور تحریف ان لوگوں نے لا تلبس الحق بالباطل کی آیت کی روشنی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ اس طرح سے ملایا کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کی خواہشات کے مطابق مسائل ان کو بتائے. جیسے لوگ چاہ رہے تھے ویسے ہی ان کی ہاں میں ہاں ملائی. آج ہمیں حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے، توحید کو توحید کہنا ہے، شرک کو شرک کہنا ہے، سنت کو سنت اور بدعت کو بدعت کہنا ہے. سنت کو بدعت کے ساتھ اور بدعت کو
حسنہ اور سیئہ کہہ کر اس کے لیے اٹریکشن اور اس کے لیے ترغیب پیدا کرنا، اس کا جواز نہیں پیدا کرنا ہے. ایگزیکٹلی جیسے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بھئی کبھی اس بدعت ایک ظلمت ہے اور سنت ایک نور ہے، اور جب ظلمت پھیلتی ہے تو نور، وہ جب بدعت آتی ہے تو سنت کو اٹھا کے رکھ دیتی ہے. تو اس لیے کبھی ظلمت بھی کوئی عمدگی اور خوبی ہوئی اور اچھائی ہوگی. تو یہ ارشاد فرمایا کہ لا تلبس الحق بالباطل، دین کے جو حقائق ہیں اور ٹھوس عقائد اور نظریات ہیں اور افکار اور تعلیمات ہیں اور احکامات ہیں، ان کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق مت تبدیل کرو. یہ تبدیل کرنا، یہ لا تلبس الحق بالباطل اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ حق کے پیروکار ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ خواہشات کے اور ہوا کے پیروکار ہیں. تو حق اور ہدایت کو ہوا اور خواہش کے تابع کرنا اس آیت میں روکا جا رہا ہے. جیسے اہل کتاب کو روکا گیا ہے، ویسے ہی آج کی امت کے علماء اور اصحاب علم کو بھی اس سے یقیناً روکا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم کی صورت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کی تعلیمات کی صورت میں. تو اصل اساس اور بنیاد توحید و سنت ہے. اس کو شرک اور بدعات سے ملوث نہ ہونے دینا یہ ضروری ہے، اور یہ التباس ہو جائے گا اگر ہم ان دونوں کو آپس میں گڑمٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دو تین بہت اہم نکات اس پر گفتگو کروائیں گے. مفتی صاحب سے بھی جواز پیش کرنا، تعویل پیش کرنا اور پوائنٹس اسکورنگ کرنا کہ صاحب شراب کو حلال کر دیا جائے، سود کو حلال کر دیا جائے، اور اپنے اپنے انداز میں تعویلات پیش کی جائیں. حق اور باطل کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے، اس کو مٹا دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا حصہ ہے تکتم الحق، حق کو چھپاؤ نہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے. ایک تو ملا دینا، مخلوط کر دینا، اور حق کو چھپانا. مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ ایماندار نہیں ہے یا یہ چور ہے، میں چھپا دیتا ہوں اس بات کو. مجھے دفتر میں کام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ حق ہے، اس کو مجھے بیان کرنا ہے، لیکن میں حق کو بیان نہیں کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ بیان کرنے سے، حق بیان کرنے سے کوئی فساد برپا نہ ہو جائے. اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ ہم حق کو کیوں چھپاتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے لیڈر منتخب کرتے ہیں، ہمیں معلوم یہ ہے کہ یہ چور ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا ہے، لیکن ہم جو حق کا مطالبہ ہوتا ہے اس سے گریز کرتے ہیں، منہ چراتے ہیں. کچھ کالرز کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ان موضوعات پہ بات کروائیں گے مفتی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جیلم سے اختر اقبال احمد. جناب بالا فرمائیے سر. سر یہ جو بھی آپ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، ابھی مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ دونوں جھوٹے حدیث پاک کا وہ حوالہ دیا ہے، جی برابر ہو جائیں گے. جی جیسے تو سر میرا یہ سوال یہ ہے کہ حق اور باطل جو ہے اس میں فرق کون کروائے گا؟ اب ہر مسلک جو ہے وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، میرے 72 ہوں گے میری امت کے. تو ہر فرقہ کہتا ہے کہ یہ میں ہی حق پہ ہوں. تو اب ہم ان پڑھ سے لوگ ہیں، یعنی دینی علم کم ہے، تو ہمیں فرق کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، بہت صحیح بات ہے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. بالکل یہ کہ کون حق پر ہے، اس کو کون جسے کہتے ہیں ناجی کون ہے، تو نا تو اس پر تفصیل سے بات کروائیں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक रावलपिंडी जी फरमाइए। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बनी इसराइल ने यकीनन बड़ा जुल्म किया और तकब्बुर किया। थोड़ा सा हम्बल ओपिनियन शेयर करेंगे कि इस नुक्ते को बाबुल शाह साहब ने बड़ी खूबसूरती से वाजे किया है कि बुल्ले नू समझावण आइयां भैणा ते भर जाइयां, औलाद नबी ते आल नबी नू तू क्यों लीकां लाइए, छड़ दे बुलिया पल्ला राइयां मन ले साडा कहना। बुल्ले शाह साहब ने जवाब दिया था, राई साई सबो थाई रब दियां बेपरवाइयां, बुल्ले शाह दी जात की पुछनी शाकर हो रजाइयां। आगे भी उनकी पोइट्री है, असल नुक्ता ये है शाकर हो रजाइयां। अगर यहूद और नसारा बनी इसराइल अपने रब से सच्ची मोहब्बत करते तो यकीनन वो इस नुक्ते शाकर हो रजाइयां को समझते कि अल्लाह समद वो बेनियाज है और वो जो चाहता है करता है और वो इसी चीज को पसंद करता है, दिस इज द वे ही लाइक्स इट। लेकिन वो ये नुक्ता नहीं समझे, वगरना वो इंसानियत की फिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ जरूर बढ़ते। अब जो आपका जो टॉपिक है हक व बातिल, वो ये है कि कुरान पाक में रब ताला ने इजाजत दिया कि अहले किताब के साथ खाना हलाल है आपके लिए और उनकी औरतों से निकाह हलाल है। आप ही के प्रोग्राम में सुना, नाम नहीं लेते, तो मौलवी साहब कह रहे थे कि ये उस जमाने के यहूद और नसारा के लिए था। अभी एक कॉलर ने सवाल भी किया था, अवाम कंफ्यूज हैं, तो आपने बात संभाली थी और आपने बताया था। बात यह है कि क्या नाउजुबिल्ला रब्बुल आलमीन को नहीं मालूम था कि आज के यहूद कैसे होंगे और रोजे क़यामत तक कैसे आएंगे, यहूद और नसारा दोनों। तो ये जो कंफ्यूजन हैं, हक व बातिल ऐसे पता चलता है कि हम मुसलमानों को रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती होना है और मोहब्बत और अपने किरदार के साथ, क्योंकि जब खाना हलाल है, निकाह हलाल है, तो नफरत और दुश्मनी कहाँ से आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, नफरत तो मुमकिन ही नहीं। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी दुनिया अल्लाह ताला का कुनबा है। दूसरी बात ये कि कुछ मामलात से तो नफरत की जहाँ तक बात है वो तो बहुत आगे की चीज़ है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, जो इनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा, यानी औलिया इन्हें बनाएगा, सरपरस्त बनाएगा, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर दीन पे कोई हर्फ आ रहा हो, दीनी मामलात पर, तो कभी भी यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त नहीं बनाया जा सकता। अगर कारोबारी मामलात में कुछ मनफियत हो सकती है तो जरूर इनसे ताल्लुक रखा जाएगा, लेकिन वलन तरदा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कुरान करीम ने क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया। ठीक है मुफ्ती साहब? ठीक, अगली कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जहांजेब बात कर रहा हूँ। सर फरमाइए। अनिक साहब, सर फरमाइए सर। हेलो। अल्लाह ताला ने मुनसिफों को भी दिया है जी। अगर मुनसिफ जो है वो जानबूझकर जो है मतलब एक बेगुनाह को अपना हक जो है वो नाहक इस्तेमाल करते हुए एक बेगुनाह को सजा कर देते हैं, तो इसके बारे में कुरान पाक क्या इरशाद? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, काजी मुनसिफ अगर उससे वो जानबूझ के हक को छुपाए, एक जज, तो उसका फिर उस पर क्या वईदे हैं मुफ्ती साहब? यही सवाल, इससे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसी वजह से जो है ना वो क़ज़ा एक वो मनसब है, क्या बात? इसके बारे में फरमाया कि अगर किसी को काजी बनाया गया तो फ़क़त ज़ुबह बग़ैर सिक्कीन, वो ऐसा है कि जैसे उसे बग़ैर छुरी के ज़िबा कर दिया जाए, ज़िबा किया गया और छुरी ना हो। ठीक। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे इंसाफ बिकना शुरू हो जाए और काजी मुनसिफ ना रहे और काजी इस, तो ये आयत बुनियादी तौर पे इन्हीं दो तबकों के बारे में है। एक वो जो इंसाफ के फैसले करते हैं, ठीक, और एक वो जो लोगों को हक और बातिल का तारुफ कराते हैं। ठीक। अगर खुदा ना खास्ता ये हो जाता है तो फिर उम्मत शिराजा बिखर जाता है। ना सिर्फ ये कि शिराजा बिखर जाता है, दुनिया में भी परेशानी आती है और बेबरकतियां आती हैं, जुल्मतें आती हैं, और वो सारी वो चीजें हैं जो हमें नजर आ रही हैं। ठीक। और एक और बात ये याद रखिएगा कि देखें, इन आयात में जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान, ये किस्से कहानियां नहीं है बनी इसराइल की जी समझनी ये चाहिए कि देखें ना, वो जो मोहतरमा ने बात, ना हमें किसी काफिर से नफरत है, बयान ये किया जा रहा है कि वो उस कुफ्र को डायग्नोज कर लो जिसकी वजह से
اتنی اس رتبے پہ پہنچ کے بھی وہ یہاں گر گئے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ایک ظالم مسلمان ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ایک مظلوم غیر مسلم ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے. آپ کیا بھئی، حدیث یہاں آتا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی، چاہے ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسئلہ تو وہاں پر ہے کہ دیکھیں، اور اسی وجہ سے جب یہ ایک فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے تو فرمایا 40 سال بارش برسنے سے اتنی برکت نہیں ہوتی جتنے ایک فیصلے سے برکت آتی ہے. کیا بات. 40 سال بارش برسنے سے نہیں ہوتی. اس کی عبادتیں ساری ایک طرف، ایک انصاف کا فیصلہ ایک طرف ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بات اپنی زندگی میں دیکھنی چاہیے کہ وہ چیزیں، وہ بیماریاں جو بنی اسرائیل کی آ گئی تھیں، چاہے میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کی تھی، امت جب غلامی کی اس راستے پہ چل پڑتی ہے اور فرعونیت اور مادیت کے اس راستے پہ چل پڑتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے غلام بیچارے کا نہ اپنا لباس ہوتا ہے، نہ زبان ہوتی ہے، نہ وضع قضا ہوتی ہے، نہ کوئی روایات، نہ کوئی اقدار ہوتی ہیں، ان قوموں کا پھر وہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ معاشرے میں ایک چیز سننے میں ملتی ہے، آپ کو بھی ملتی ہوگی، ہمیں بھی، کہ بھئی اس کیس میں تم نے وکیل کون سا کیا؟ کہنے لگے نہیں میں نے جج کر لیا ہے. یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں. قاضی کس منصب پر بیٹھتا ہے؟ اور آپ نے جیسے فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے حق پر، ایمان پر اور انصاف پر تو 40 سال بارش سے زیادہ برکت ہوتی ہے. کچھ کالرز، اور یہ دیکھیں یہ ایک پیغام جا رہا ہے ہمارے منصفوں کے نام. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تاخیر نہیں ہوتی ہے. دین اینڈ دیر 40 سال فیصلے پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ یہ نظام کیسا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ جلدی فیصلے ہونے چاہیے. کیس ہوتا ہے دادا کے زمانے میں اور پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہو رہا ہے. دین کی روح یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل. سب سے بڑی نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ وسائل جو انصاف کے لیے ذریعہ تھے انصاف پہنچانے کے، وہی انصاف کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. وہ پولیس، وہ چیزیں، وہ وکیل، وہ سب انصاف میں رکاوٹ بن جاتے ہیں جو انصاف کے لیے ذریعہ تھے کہ یہ اس کے ذریعے سے انصاف جلدی پہنچے. ٹھیک ہے، کچھ کالرز کو لیتے ہیں، اس کے بعد تکتم الحق، حق کو نہ چھپاؤ. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کروں گا، لیکن سوالات پہلے کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں وسوق عالم بات کر رہا تھا کراچی سے. سر مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی ایک نیوٹرل بندہ، کوئی ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے، جس کو کسی اسلامی گروپ کا نہیں پتا، وہ نیوٹرل بندہ اگر کسی اسلامی رستہ اپنانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ جس گروپ کے پاس جاؤ وہ تو اپنی طرف بلانے کی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے. تو قرآن و حدیث کی دلیلیں دیتا ہے. تو کوئی ایسا پریکٹیکل پوائنٹ، کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم قرآن شریف کا پیمانہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود اس کا حل بتا دیا کہ قرآن شریف ایک پیمانہ ہے. تو اس بچے کو کیا ضروری ہے کہ کسی گروپ کی طرف جائے؟ وہ گھر کا ماحول اسے ایسا فراہم کیا جائے اور والد یا والدہ اسے بتائیں کہ بیٹا بنیاد کیا ہے. اگلی کال بھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ لے لوں میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. انیق صاحب، صوبیدار شہباز بات کر رہا ہوں چکلالہ راولپنڈی سے. جناب والا. سر انیق صاحب، ایک تو بہت ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ماشاءاللہ صبح صبح ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. اور اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا. جی تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری قوم جس طرح بٹی ہوئی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلیئر احکامات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. علامہ صاحب نے بھی اپنے کلام میں لکھا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی. کیا بات. ہر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے. سبحان اللہ. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. تو سر ہم کیوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ کیوں ہم بٹے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے اتنی پریشانی ہے، ملک میں اتنے برے حالات ہیں. بالکل ٹھیک. تو علامہ صاحب کو کہیں کہ ذرا اس بارے میں بات کروائیں کہ ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں. اچھا آخری کال لے لیتے ہیں آج کے پروگرام کی. جی السلام علیکم. ہیلو جی بولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے حکمران ہیں، جی اس میں کیانی صاحب بھی ہیں،
صدر صاحب بھی ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی ہیں, چیف جسٹس صاحب بھی ہیں, تو یہ صرف یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. کیانی صاحب نے جو پچھلے جی صحیح ہے, وہ لائن کٹ گئی, مجھے نہیں معلوم کیوں کٹی, لیکن وہ کیانی صاحب کا بھی ذکر کیا, ہاں کل تک تو ہیں وہ. جی جناب والا, اچھا اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چل رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں تکتم الحق پہ آپ سے بات کرانا چاہ رہا تھا, لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ ایک سوال یہ بڑا اچھا آیا تھا کہ حق اور باطل میں جو فرق ہے وہ کون کروائے گا, اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون حق پر ہے؟ جی جی بہت اچھا سوال ہے اور بہت خوبصورت بات ہے. یقینی بات ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بنیادی طور پر علم وحی ہے, وحی کا علم, یعنی قرآن اور سنت. سبحان اللہ. قرآن اور سنت کو ہم معیار بنائیں. ہر وہ عمل جو ہمارے سامنے پیش کیا جائے ہم اسے قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھیں. جب قرآن و سنت کی روشنی میں وہ عمل, دیکھیے عمل صالح تب بن سکتا ہے جب اس کو اللہ کی تائید اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی تصدیق حاصل ہو. جب قرآن و سنت کی تائید اور تصدیق ہوگی تو پھر یقینی بات ہے وہ حق ہے, اور اگر قرآن و سنت کی تائید اور تصدیق نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو وہ حق نہیں ہے. جہاں تک یہ سوال کیا گیا کہ کس طرح سے ہم اس تفریق کو ختم کر سکتے ہیں, تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تفریق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے یا نیچے سے, یعنی تمہارے اوپر کے اقتدار والوں کی جانب سے یا تمہارے نیچے کے ماتحتوں کی جانب سے, ان کو تمہارے لیے عذاب بنا دے. او یلبسکم شیعان, یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے, اور یہ عذاب دراصل اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ إِلَّا مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ بغیم بینہم کی وجہ سے ہے, باہمی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کے نتیجے میں یہ اللہ کا عذاب امت پر مسلط ہے, اور امت کو اس عذاب سے نکالنا وقت کے علماء کا فرض ہے. اور علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو اس فکر پر لائیں اور اس سوچ پر لائیں کہ ہم اپنے مسالک اور اپنی جماعتوں اور اپنے گروہوں کی برتری اور بالادستی کو ثابت کرنے کی بجائے دین کی بالادستی اور دین کی برتری اور قرآن و سنت کی برتری اور قرآن و سنت کا غلبہ, سبحان اللہ, اس پر لوگوں کو متحد کرے اور متفق کریں. ایک اور بات میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب میں جی بالکل آپ ضرور فرمائیے, لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ اب 2 منٹ رہ گئے ہیں, تو یہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بات کر لیجیے, لاسٹ منٹ ہے. دیکھیے ویسے تو یہاں الحق مراد ہے, اور الحق سے مراد وہی حق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کی طرف لے کر آئے ہیں. لیکن اگر آپ یعنی اس حق کو مت چھپاؤ, اس حق کو مت چھپاؤ جو تورات میں موجود ہے, انجیل میں موجود ہے, جس کا تذکرہ تورات میں ہے, جس کا تذکرہ انجیل میں ہے, اور جس کی بشارت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے دی ہے. اس حق کو مت چھپاؤ, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, اور وہ حق کہ جس کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اولاد سے بھی زیادہ اس کی حقانیت اور سچائی کو تم تسلیم کرتے ہو, اس حق کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا ہے مت چھپاؤ. لیکن اگر ہم
عام کریں، لفظ حق کو عام کریں اور نکرہ کی صورت میں ہم اس کو سمجھیں تو ہر وہ حق جو کسی کا جائز حق ہے اس کو چھپانا، وہ چاہے میراث کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور کو جو غصب کر کے دبایا گیا ہے اس کی صورت میں ہو، اس حق کو چھپانا یہ یقیناً جرم ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی سوال یہ کہ حق کو نہ چھپاؤ، ایک حق تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ پر ایمان ہے، لیکن ایک حق عمومی سطح پہ جو ہم عام زندگیوں میں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آخر کار الٹیمیٹلی حق کو ہی نافذ ہونا ہوتا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کو کسی بھی طور پر چھپانا اپنے آپ کو باطل گروہ میں شمار کرنے کے مترادف ہے اس آیت کے مطابق۔ کیا اچھی بات کہی آپ نے، واہ واہ۔ آدمی اپنے آپ کو اس میں رکھے۔ میں چاہتا ہوں یہ بات آپ پھر ریپیٹ کریں کہ حق کو چھپانا خود کو باطل گروہوں میں رکھنے کے مترادف ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے یہ یاد رکھیے، جو سمجھنے کی چیز ہے، جس کو ڈائیگنوز کرنے کی چیز ہے۔ سب انتشار کی بات کر رہے ہیں، ہمیں امت کا انتشار نظر آتا ہے، اپنے گھر میں انتشار نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ماتحتوں کے ساتھ میرا انتشار ہو رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں کبھی اپنی خود غرضی، اپنی حب جاہ اور اپنی یہ بات کہ میری مانی جائے اس بات پہ آتا نہیں، اسی وجہ سے حقیقت کبریٰ میرے پاس آ گئی ہے، معرفت خداوندی صرف میرے پاس موجود ہے، میرا جو ورثہ میں ہے، کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اسی وجہ سے اس لیے سب سے میری درخواست یہ آپ کے پروگرام کے توسط، جب تک ہم اپنے مزاج میں ایثار اور تواضع لے کے نہیں آئیں گے، نہ کنبے جڑیں گے، نہ گھر جڑیں گے، نہ اوپر کے سیاستدان جڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دین بیان کیا جائے، مسلک نہیں بیان کیا جائے۔ دین بیان کیا۔ مفتی صاحب، ہاتھ میں یہاں رکھ کے نماز پڑھوں یا یہاں رکھ کے نماز پڑھوں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں، اس پہ ہمارا جھگڑا ہوتا ہے عام طور پر، لیکن ہم میں سے اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا، یہ گفتگو نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں پہ ورم ہیں، پاؤں پہ ورم ہے، ورم پہ توجہ نہیں ہے کہ عبادت ایسے ہوتی ہے۔ یہ آگے آیات آ رہی ہیں آپ کو، جو خشوع کی آیات آ رہی ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بدر کا موقع ہے، لڑائی سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، احزاب کا موقع ہے، ہم تو ٹکی ٹکی کی چیزوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ وہ نمازیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، کبھی اس کو 10واں ملتا ہے، کبھی 9واں، کبھی 8واں، کبھی صرف آدھا حصہ، اور کبھی کپڑے میں لپیٹ کے نماز واپس منہ پہ مار دی جاتی ہے، کیونکہ نماز سے مقصود تو اللہ کا تعلق تھا، نماز سے مقصود تو خشوع تھا۔ اور جو 2.5-3% جو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں ان پر تو جھگڑا ہے، جو 2.5-3% نماز پڑھنے آ گئے ہیں ان کی نماز پر تو جھگڑا ہے، لیکن جو 80, 85, 90% نہیں آ رہے ان پر کوئی جھگڑا نہیں۔ جی ان پہ جھگڑا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، میں بڑا ممنون، مفتی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے کیا نام بتایا؟ سمینہ جمیل، جی، کیلگری کینیڈا۔ اچھا، سمینہ جمیل کینیڈا ایسے ہیں، آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ۔ اور کل کا سوال اور آج کا سوال میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کل کا سوال کا جواب یہ تھا، کل سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول خلافت کا پہلا سال آپ کا کن لوگوں سے جنگ میں گزرا؟ صحیح جواب مرتدین سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ 3 آپشنز، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام یا حضرت آمنہ علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ میں دہرا رہا ہوں، 00922 343-00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخیل کی دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ عین اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا جب آپ کو اس کی مدد کی سخت ضرورت ہوگی۔ خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور وارکعوا مع الراکعین کے موضوع پر۔ کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔